بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ یہ کہانی آپ کو تحریک بھی دے اور ترغیب بھی۔ کیپ ٹاؤن کی میڈیکل یونیورسٹی کو طبی دنیا میں ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ دنیا کا پہلا بائی پاس آپریشن اس یونیورسٹی میں ہوا تھا۔ اس یونیورسٹی نے چند سال پہلے ایک ایسے سیاہ فام شخص کو ماسٹر آف میڈیسن کی اعزازی ڈگری سے نوازا جس نے زندگی میں کبھی اسکول کا منہ نہ دیکھا تھا، جو انگریزی کا ایک لفظ پڑھ سکتا تھا اور نہ لکھ سکتا تھا، لیکن 2003 کی ایک صبح دنیا کے مشہور سرجن پروفیسر ڈیوڈ ڈیٹ نے یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں اعلان کیا، ہم آج ایک ایسے شخص کو میڈیسن کی اعزازی ڈگری دے رہے ہیں جس نے دنیا میں سب سے زیادہ سرجن پیدا کیے، جو ایک غیر معمولی استاد اور ایک حیران کن سرجن ہے، اور جس نے میڈیکل سائنس اور انسانی دماغ کو حیران کر دیا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی پروفیسر نے ہیملٹن کا نام لیا اور پورے آڈیٹوریم نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا۔ یہ اس یونیورسٹی کی تاریخ کا سب سے بڑا استقبال تھا۔ ہیملٹن کیپ ٹاؤن کے ایک دور دراز گاؤں سنیٹائی میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین چرواہے تھے۔ وہ بکری کی کھال پہنتا تھا اور پہاڑوں پر سارا دن ننگے پاؤں پھرتا تھا۔ وہ میڈیکل سائنس کے اس مقام تک پہنچ گیا جہاں آج تک کوئی دوسرا شخص نہیں پہنچا۔ یہ ایک نرم اور گرم صبح تھی۔ پروفیسر رابرٹ یوئز اضافے پر تحقیق کر رہے تھے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جب زراعت پانی پینے کے لیے گردن جھکاتا ہے تو اس شخص کا اسے غشی کا دورہ کیوں نہیں پڑتا۔ انہوں نے آپریشن تھیٹر میں ایک زرافہ لٹایا، اسے بے ہوش کیا، لیکن یوں ہی آپریشن شروع ہوا، زرافے نے گردن ہلا دی۔ چنانچہ انہیں ایک ایسے مضبوط شخص کی ضرورت پڑ گئی جو آپریشن کے دوران زرافے کی گردن پکڑ کر رکھے۔ پروفیسر تھیٹر سے باہر آئے، سامنے ہیملٹن گھاس کاٹ رہا تھا۔ پروفیسر نے دیکھا وہ ایک مضبوط قد کاٹ کا صحت مند جوان ہے۔ انہوں نے اسے اشارے سے بلایا اور اسے زرافے کی گردن پکڑنے کا حکم دے دیا۔ ہیملٹن نے گردن پکڑ لی۔ یہ آپریشن 8 گھنٹے جاری رہا۔ اس دوران ڈاکٹر چائے اور کافی کے وقفے کرتے تھے، لیکن ہیملٹن زرافے کی گردن تھام کر کھڑا رہا۔ آپریشن ختم ہوا تو وہ چپ چاپ باہر نکلا اور جا کر گھاس کاٹنا شروع کر دیا۔ دوسرے دن پروفیسر نے اسے دوبارہ بلایا۔ وہ آیا اور زرافے کی گردن پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد یہ اس کی روٹین ہو گئی۔ وہ یونیورسٹی آتا، 8-10 گھنٹے آپریشن تھیٹر میں جانوروں کو پکڑتا اور اس کے بعد ٹینس کورٹ کی گھاس کاٹنے لگتا۔ وہ کتنے مہینے دوہرا کام کرتا رہا اور اس نے اس ڈیوٹی کا کسی قسم کا اضافی معاوضہ طلب نہیں کیا اور نہ ہی شکایت کی۔ پروفیسر رابرٹ جوئز جو اس کی استقامت اور اخلاص سے متاثر ہو گیا اور اس نے اسے مالی سے لیب اسسٹنٹ بنا دیا۔ ہیملٹن کی پروموشن ہو گئی۔ وہ اب یونیورسٹی آتا، آپریشن تھیٹر پہنچتا اور سرجنوں کی مدد کرتا۔ یہ سلسلہ بھی برسوں جاری رہا۔ 1958 میں اس کی زندگی میں دوسرا اہم موڑ آیا۔ اس سال ڈاکٹر برنارڈ یونیورسٹی آئے اور انہوں نے دل کی منتقلی کے آپریشن شروع کر دیے۔ ہیملٹن کا اسسٹنٹ بن گیا اور ڈاکٹر برنارڈ کے کام کو غور سے دیکھتا رہتا۔ ان آپریشنوں کے دوران وہ اسسٹنٹ سے ایڈیشنل سرجن بن گیا۔ اب ڈاکٹر آپریشن کرتے، آپریشن کے بعد اسے ٹانکے لگانے کا فریضہ سونپ دیتے۔ وہ انتہائی شاندار ٹانکے لگاتا تھا۔ اس کی انگلیوں میں صفائی اور تیزی تھی۔ اس نے ایک دن میں 50 لوگوں کے ٹانکے لگائے۔ وہ آپریشن تھیٹر میں کام کرتے ہوئے سرجنوں سے زیادہ انسانی جسم کو سمجھنے لگا۔ چنانچہ بڑے ڈاکٹروں نے اسے جونیئر ڈاکٹروں کو سکھانے کی ذمہ داری سونپ دی۔ وہ اب جونیئر ڈاکٹروں کو آپریشن کی تکنیکیں سکھانے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ یونیورسٹی کی اہم ترین شخصیت بن گیا۔ وہ میڈیکل سائنس کی اصطلاحات سے ناواقف تھا، لیکن وہ دنیا کے بڑے سے بڑے سرجن سے بہتر سرجن تھا۔ 1970 میں اس کی زندگی میں تیسرا موڑ آیا۔ اس سال جگر پر تحقیق شروع ہوئی تو اس نے آپریشن کے دوران جگر کی ایک ایسی شریان کی نشاندہی کر دی جس کی وجہ سے جگر کی منتقلی آسان ہو گئی۔ اس کی اس نشاندہی نے میڈیکل سائنس کے بڑے
دماغوں کو حیران کر دیا۔ آج جب دنیا کے کسی کونے میں کسی شخص کے جگر کا آپریشن ہوتا ہے اور مریض آنکھ کھول کر روشنی کو دیکھتا ہے تو اس کامیاب آپریشن کا سواب براہ راست ہیملٹن کو چلا جاتا ہے۔ اس کا محسن ہیملٹن ہوتا ہے۔ ہیملٹن نے یہ مقام اخلاص اور استقامت سے حاصل کیا۔ وہ 50 برس کیپ ٹاؤن یونیورسٹی سے وابستہ رہا۔ ان 50 برسوں میں اس نے کبھی چھٹی نہیں کی۔ وہ رات 3 بجے گھر سے نکلتا تھا، 14 میل پیدل چلتا ہوا یونیورسٹی میں پہنچتا اور ٹھیک 6 بجے تھیٹر میں داخل ہو جاتا۔ لوگ اس کی آمد و رفت سے اپنی کیریئر ٹھیک کرتے تھے۔ ان 50 برسوں میں اس نے کبھی تنخواہ میں اضافے کا مطالبہ نہیں کیا۔ اس نے کبھی اوقات کار کی طوالت اور سہولتوں میں کمی کا شکوہ نہیں کیا۔ پھر اس کی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا جو اس کی تنخواہ اور مراد یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے زیادہ تھی، اور اسے وہ اعزاز ملا جو آج تک میڈیکل سائنس کی کسی شخص کو نہیں ملا۔ وہ میڈیکل ہسٹری کا پہلا ان پڑھ استاد تھا۔ وہ پہلا ان پڑھ استاد تھا جس نے زندگی میں ہزاروں سرجنوں کو ٹریننگ دی۔ وہ 2005 میں فوت ہوا۔ وہ 2005 میں فوت ہوا تو اس یونیورسٹی میں دفن کیا گیا، اور اس کے بعد یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہونے والے سرجنوں کے لیے لازم قرار دے دیا گیا۔ یہ ڈگری لینے کے بعد اس کی قبر پر جائیں، تصویر بنوائیں اور اس کے بعد عملی زندگی میں داخل ہو جائیں۔ میں رکا اور اس کے بعد نوجوانوں سے پوچھا، تم جانتے ہو اس نے یہ مقام کیسے حاصل کیا؟ نوجوان خاموش رہا۔ میں نے عرض کیا، صرف ایک کہاں سے؟ جیسے انصرافی کی گردن پکڑنے کے لیے آپریشن تھیٹر میں بلایا گیا۔ اگر وہ اس دن انکار کر دیتا، اگر وہ اس دن یہ کہہ دیتا میں مالی ہوں، میرا کام زرافوں کی گردن پکڑنا نہیں، تو وہ مرتے دم تک مالی رہتا۔ یہ اس کی ایک ہاں اور 8 گھنٹے کی اضافی مشقت تھی جس نے اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیے، اور وہ سرجنوں کا سرجن بن گیا۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ زندگی بھر جاب تلاش کرتے رہتے ہیں، جبکہ بس کام تلاش کرنا چاہیے، جبکہ ہمیں کام تلاش کرنا چاہیے۔ دنیا کی ہر جگہ کا کوئی نہ کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے۔ یہ جاب سے اس شخص کو ملتی ہے جو اس کرائٹیریا پر پورا اترتا ہے، جبکہ کام کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہوتا۔ میں اگر آج چاہوں تو میں چند منٹوں میں دنیا کا کوئی بھی کام شروع کر سکتا ہوں، اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس کام سے باز نہیں رکھ سکے گی۔ ہیملٹن سب کو پا گیا تھا، لہٰذا اس نے جاب کی بجائے کام کو فوقیت دی۔ یوں اس نے میڈیکل سائنس کی تاریخ بدل دی۔ ذرا سوچو، اگر وہ سرجن کی جاب کے لیے اپلائی کرتا تو کیا وہ سرجن بن سکتا تھا؟ کبھی نہیں۔ اس کی نے کھڑپا نیچے رکھا، ذرافی گردن تھامی اور سرجنوں کا سرجن بن گیا۔ اور ہم اس لیے بے روزگار اور ناکام رہتے ہیں کہ صرف جاب تلاش کرتے ہیں، کام نہیں۔ جس نے ہیملٹن کی طرح کام شروع کر دیا، تم نوبل پرائز حاصل کر لو گے، بڑے اور کامیاب انسان بن جاؤ گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔